میں ایک رات ایسی آنے والی ہے جس میں صرف تم ہوگے اور میں ہوگا اور ہمارا رب ہوگا. ہم تینوں کے علاوہ اس سفر میں کوئی نہیں ہوگا. وہ رات کب آئے گی اللہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے. مگر میں ابو بکر جب اس رات کا وقت آئے گا میں اطلاع کروں گا تمہیں تیار رہنا. اتنی بات حضور نے کہی. اب وہ رات آ گئی. کفار مکہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکریاں پھیری. سب کفاروں کی آنکھیں بند ہو گئی. اس کے بعد حضور اسلام وہاں سے تشریف لے گئے. جب تشریف لے گئے راستے میں دیکھا حضرت صدیق اکبر سواریوں کے ساتھ ساز و سامان کے ساتھ کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک رات آنے والی ہے جس میں ابو بکر تجھے اور مجھے ہجرت کرنا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق کا انتظار کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے. قریب جانے کے بعد پوچھا اے ابو بکر میں نے کتنا تجھ سے کہا تھا کہ ایک رات ہماری زندگی میں آنے والی جس میں ہجرت کرے گی, مگر میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ رات آج ہی کی ہوگی. تجھے کیسے پتا چلا کہ آج ہی آپ کو ہجرت کرنا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ ابو بکر ایک رات آنے والی ہے جس میں تجھے اور مجھے اس رات میں اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرنا ہے, مکہ کو چھوڑنا ہے, وہ رات ہے یا رسول اللہ آج کی رات ہے. میں ہر رات آتا ہوں سواریوں کو لے کر کھانے کو لے کر آپ کا انتظار کرتا ہوں. ہر رات میں آپ کا انتظار کرتا ہوں. آپ قربان جائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت پر, وفاداری پر. کسی کو انتظار کرنے کو کہا جائے آدھا گھنٹہ کرتا ہے, 1 گھنٹہ کرتا ہے, 2 گھنٹے کرتا ہے, 1 دن کرتا ہے. اس کے بعد چڑچڑاپن محسوس کرتا ہے. اس کے حوالے سے غلط غلط بیانات دماغ میں گھومنے لگتے ہیں, غلط غلط تصورات آتے ہیں, ایسے ایسے فکر دماغ میں گھومنے لگتے ہیں. جب وہ سامنے آتا ہے ہم پر غصہ طاری ہو جاتا ہے, غضب کے انداز میں اس کے ساتھ بات کرتے ہیں, اس کو ڈانٹتے رہتے ہیں. انتظار ایسے کروایا جاتا ہے, انتظار کروانے کا بھی وقت ہوتا ہے, اتنے گھنٹے اتنے کے انتظار کروایا. ایسی باتیں ہم کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ انتظار کرانے کا مقصد اتنی دیر انتظار کروایا کہ انسان تھک گیا, اس لیے اس کے اوپر وجد طاری ہوا, غصہ طاری ہوا, غضب میں آ گیا. اور صدیق اکبر کی عظمت پر قربان جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مہینوں پہلے, کتنے سالوں پہلے کہا ہوگا کہ ابو بکر مجھے اور مجھے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرنا ہے. کتنے سالوں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی راہ پر, اسی راستے پر جس راستے سے حضور کو گزرنا ہے ہجرت کے لیے, کتنے سالوں سے ہر رات انتظار کر رہے ہوں گے. اس شام کے معنی حضرت ابو بکر صدیق سوار ہوئے نکل پڑے. اس کے بعد سواری کی شان سے پتہ نہ چل جائے سواریوں کو چھوڑا, غار ثور کے پاس پہنچے. جو حجاج جاتے ہیں حج کرنے کے لیے, جو معتمر جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, ان کو بہتر پتا ہے کہ جو غار ثور کی چڑھان ہے وہ 550 فیٹ کی بلندی پر, اتنا بلند و پہاڑ ہے غار ثور کا. اس کی ایک دم بلندی پر وہ غار نہیں ہے جس کو ثور کہا جاتا ہے, غار ثور کہا جاتا ہے. اتنا بڑا جبل ثور اس پہاڑ کو کہا جاتا ہے, اتنا بلند قامت پہاڑ. حضور علیہ السلام جب اسے قریب آئے, صدیق اکبر آئے, حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے اوپر سوار ہو جائیں, میں آپ کو اپنے کانوں پر سوار کر کر لے کر چلوں گا. مجھے یہ لگتا ہے اتنی تاریکی رات ہے, اتنا اندھیرا ہے, اگر آپ میرے ساتھ پیدل چلیں گے تو اس بات کا مجھے ڈر ہے کوئی موذی جانور آپ کو نقصان نہ پہنچائے. میں جانتا ہوں جس پہاڑ پر ہمیں جس بلندی پر چڑھنا ہے اس پر نکیلے پتھر بھی موجود ہیں, اور میں نہیں چاہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مبارک قدموں کو کوئی پتھر بھی چھو جائے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا, حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق پر سوار ہو گئے. کس حال میں سوار ہو گئے؟ راویوں نے اس چیز کو بھی روایت کیا, بیٹھ گئے حضرت صدیق اکبر. جیسے ہی بیٹھے حضور علیہ السلام نے ایک قدم اپنا حضرت ابو بکر صدیق کی اس طرف سے کاندھے پر سے ڈالا, دوسرا قدم اس کاندھے کی جانب سے ڈالا. اب دونوں قدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق اکبر کے سینے پر لٹکنے لگے. مبارک قدم جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات, وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات, وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. وہ دونوں قدم مبارک قدم جن کے قدموں کی قسم قرآن کھاتا ہے, صدیق اکبر کے سینے پر لٹکے. دونوں قدم لٹکے حضرت صدیق اکبر خدا کی قدرت کی طاقت کو لے کر حضور علیہ السلام کو اٹھا لیے, کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر غار ثور کو چڑھنے لگے, غار ثور کو چڑھنے لگے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر صدیق
पंजों के बल चढ़ रहे थे, सामने के पंजे इस तरीके से रख चढ़ रहे थे। सरकार मुखातिब ने देखा इस अमर को किस तरीके से सिद्दीक क्यों चढ़ रहा है, पूछा ए अबू बकर पंजों के बल चढ़ रहे थे, मुकम्मल तलवा जमीन पर चोटी पर क्यों नहीं रखते? अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पंजों के बल चोटी पर इसलिए चढ़ रहा हूं, अगर तलवों के बल चलूंगा तो कदमों के मेरे निशान आ जाएंगे, जब मेरे कदमों के निशान आएंगे जो हमें ढूंढ रहे हैं मुशरिकीन, वो मेरे कदमों के निशान को पाकर हमें तलाश कर लेंगे, हमें ढूंढ लेंगे। पंजों के बल इसलिए चल रहा हूं, जब पंजों के बल में चलूंगा तो पंजों के निशान जमीन पर नहीं पड़ेंगे और नारी निशान मिटाने की हालत तो जरूरत रहेगी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अमल इसलिए कर रहा हूं, ये चलने की वजह ये है कि मैं इस अंदाज से इसलिए चल रहा हूं कि मैं जो पंजों से चल रहा हूं जमीन पर निशान आते हुए नजर नहीं आते, और जब निशान ही नहीं आएंगे तो कुफार मक्का में तलाश कहां से करेंगे? उसके बाद फरमाया चोटी चढ़ने लगे। अब जो नबूवत का बाद जिस जिस्मानिया के साथ सिद्दीक अकबर ने उठाया, खुद फरमाते हैं कुछ कुछ देर में मुझे ऐसा महसूस होता कि अभी कुछ लम्हों में मेरी कमर टूट जाएगी। कौन कह रहे हैं? क्या शान है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, किस शान से हुजूर को उन्होंने संभाला, कैसी हिफाजत नबी अलैहिस्सलाम ने उन्होंने फरमाई। वो फरमाते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक, कुछ लम्हे के लिए मुझे महसूस होता हुजूर अलैहिस्सलाम को जो मैंने अपने कांधों पर सवार किया, कुछ ही देर में मेरी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, मेरी कमर टूट जाएगी, कुछ देर के लिए मैं फिर रुक जाता, उसके बाद अपने आप को अपने वजूद को संभालता फिर चलने लगता। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मुझे ख्याल आया कि अब इस पुश्त के ख्याल को अपने ज़हन से ओझल कैसे करूं? अगर बार 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 मेरी पुश्त का, मेरी रीढ़ की हड्डी का, मेरी पीठ दर्द का मुझे ख्याल आता रहेगा तो सफर मंजिल तक तय न कर सकूंगा। हुजूर को जो मैंने उठा रखा है, सवार कर रखा है, उतारना पड़ेगा। अगर मैं बार बार ये एहसास करूंगा अपने कल्ब में, आलिमुल गैब हुजूर है, गैब जानते हैं कि सिद्दीक को तकलीफ होती है, हुजूर कह देंगे कि अबू बकर मुझे नीचे उतारने में तकलीफ हो रही है, ये ख्याल भी सिद्दीक अकबर को तड़पा रहा है, और ये ख्याल भी आ रहा है उतारूंगा तो हुजूर को छू ना जाए, और ये ख्याल भी आ रहा है कहीं रीढ़ की हड्डी टूट ना जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं जब ये ख्याल बार बार आने लगा, जो मेरे सीने पर मुबारक कदम लटक रहे थे उनको मैंने देखा, उनको देखने के बाद दिल में एक ख्याल किया, अब जब जब कमर टूटने का ख्याल आएगा इन मुबारक कदमों को बोसा देता जाऊंगा और बाहर चलता हुआ जाऊंगा, बोसा देता जाऊंगा, बाहर चलता हुआ जाऊंगा। फरमाया गया जब जब सिद्दीक अकबर को पीठ दर्द का, पीठ टूटने का ख्याल आता, वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने सीने पर लटकते हुए मुबारक कदमों को उठाते तलवों का बोसा दे रहे थे। उसके बाद फरमाते जैसे ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तलवों को मैं बोसा देता, मेरा सारा दर्द कम होता, दूर होता, मुझे नजर आता। इस तरीके से सिद्दीक ने तय किया, गार में गए, वो सांप वाला मामला, उसके बाद कुफार मक्का आए, मकड़ी ने जाल बुन दिया, उसके बाद कबूतरी ने आकर अंडे दे दिए, उसके बाद अल्लाह की हिफाजत फरमाई। जब हज़रत सिद्दीक अकबर को खौफ हुआ इस बात का कि कहीं कुफार मक्का मेरे आका को नुकसान ना पहुंचाए, आयत का नुज़ूल हुआ, कुरान उसका जिक्र करता है, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। हुजूर ने फरमाया मैं अबू बकर गम करने की जरूरत नहीं, मेरे और तेरे साथ हमारा अल्लाह मौजूद है। 3 दिन 3 रातें उसी गार में हुजूर पाक और हज़रत सिद्दीक अकबर ने गुजारी। 14 लाख सहाबा की जमात में मुस्तकिल 3 रातें और 3 दिन किसी और सहाबी के या किसी और सहाबिया के या किसी अज़वाज के, किसी ज़ौजा के, किसी बच्चे के दखल के बगैर, किसी के तशरीफ आवरी के बगैर अगर किसी ने 3 दिन 3 रातों को मुस्तकिल हुजूर इस्लाम के साथ गुजारा है तो शान अल्लाह रब्बुल इज्जत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अता की, और ऐसी शान 3 दिन 3 रातों वाली अल्लाह रब्बुल इज्जत सिद्दीक अकबर को अता की, हज़रत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक उन्हें किसी सहाबी को अता नहीं फरमाई, वो शान अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाई। फरमाया गार में बेशुमार मौजूदा हुजूर इस्लाम के देखने को मिले, एक मौजूदा मैंने जो पढ़ा वो रिवायत पेश करके हुजूर को खत्म करता हूं। अब 3 दिन से जो गार में मौजूद है, 3 रातों से जो गार में मौजूद है, इंतजार कर रहे हैं मुशरिकीन तलाश बंद करें, उसके बाद गार से निकलकर सफर आगे बढ़ रहे हैं।
مجھے پیاس لگتی ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناقص علم کے مطابق کہہ رہا ہوں ہمارے علم کے لیے. چاہے تو بظاہر کہہ سکتے ہیں، حالانکہ اسباب موجود نہیں تھے وہاں پر کھانے پینے کے. کہتے کہ اے صدیق کیسا مطالبہ کر رہا ہے، یہاں نہ کھانا موجود نہ پانی موجود، 3 دن سے تو بھی ہے میں بھی ہوں، تو بھی دیکھ رہا ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں، کچھ چیز موجود ہے. یہاں پانی آئے تو کہاں سے آئے؟ حضور نے ایسا نہیں کہا. راوی فرماتے ہیں جیسے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے، آقا نے فرمایا اے صدیق اسی غار کے اندر چلے جاؤ تمہیں وہاں پینے کے لیے پانی مل جائے گا. جس غار میں موجود تھے اسی غار کے اندر چلے جاؤ اور تھوڑا اندر چلے جاؤ وہاں تمہیں پانی مل جائے گا. اتنا کہا حضرت ابوبکر صدیق حضور کے فرمان کو سن کر کھڑے ہوئے غار کے اندر چلے گئے. دیکھا واقعی وہاں پر ایک نہر جاری تھی، ایک نہر پانی کی جاری تھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے چلو میں اس نہر کا پانی لیا جو غار میں بہہ رہی تھی، منہ میں لیا، پینے کے لیے استعمال کیا، منہ میں لے کر پیا تو ایسی مٹھاس والی لذت میں نے دنیا کے کسی پانی میں محسوس نہیں کی جو غار کے پانی میں محسوس کر رہا تھا. اتنا مٹھاس کہ شہد سے زیادہ میٹھی، اتنی ٹھنڈی کہ برف سے زیادہ ٹھنڈی، اتنا لذت بھرا پانی میں نے کبھی نہیں پیا. پیا سیر ہو کر حضرت ابوبکر صدیق واپس آئے، پھر اسی مقام پر غار کے اندر جب حضور تشریف فرماتے آ کر بیٹھے، کہا کیا پانی پی لیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہاں پانی پی لیا. اب پوچھنا ہی چاہ رہے تھے کہ پانی آیا کہاں سے؟ آقا اسلام نے فرمایا صدیق جانتے ہوئے پانی کہاں سے آئے، نہر جاری کہاں سے ہوئی؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں، ہم سب کا رب جانتا ہے. آقا اسلام نے ارشاد فرمایا جب تو نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے، اللہ رب العزت نے جو جنت میں 4 نہریں بنائی ہیں، میٹھے پانی کی، شہد کی، شراب طہور کی اور دودھ کی، جو پانی کی نہر پر مقرر فرشتہ ہے جنت میں، تو نے یہاں مجھ سے کہا یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے، اللہ نے وہاں فرشتے سے کہا اس نہر میں